مسلمان اور مسلمان کا مقصد یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے، مسلسل کوشش میں رہنا، اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی، معاشی ترقی کے لیے بھی، دینی عروج کے لیے بھی، اسلامی اقدار کے لیے مسلسل کوشش میں رہنا، مسلسل دوسروں کو لے کے چلنے کے لیے، دوسروں کو پیغام حق دینے کے لیے، کفر کو پیغام دین دینے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا، یہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے مقصد دیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو معروف کا حکم دینا ہے اور منکرات سے منع کرنا۔ مقصود اگر زندگی میں کچھ ہو پھر زندگی صحیح گزرتی ہے۔ بے مقصد جب ان لوگ زندگی گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ مقاصد کیا تھے؟ مقصد یہ تھا کہ میں نے 2-4 کروڑ روپیہ زندگی میں جمع کرنا ہے، تو ہو گیا جمع، اب کیا کرے؟ اب پریشان رہنے لگ گیا، اب کہتا ہے پتہ نہیں سارا کچھ ہے، میرا دل ہی نہیں لگتا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میں نے بہت اچھی بلڈنگ بنانی ہے، بہترین مکان بنانا ہے، تو بن گیا مکان، اب بھئی یہ چھوٹے مقاصد تھے۔ میں نے ملک سے باہر جانا ہے، جا کے سیٹ ہونا ہے، تو ہو گیا سیٹ۔ اب مقاصد جب تک بڑا نہیں ہوتا، مسلمان مقصد حیات کو جب تک پہنچتا نہیں اور جب تک وہ صحیح ڈائریکشن پر چڑھتا نہیں، اتنی دیر وہ پریشان ہے۔ وہ ٹامک تو یہاں ضرور مارتا ہے، وہ والی بیماریاں ڈھونڈ کے لے آتا ہے جو دراصل اس کی بیماریاں ہیں ہی نہیں۔ وہ ڈھونڈتا چونکہ ان چیزوں کو ہے، پھر علاج بھی انہی کا کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی با مقصد بنائیں۔ مقصد کیا ہو؟ نیری روٹی کمانا مقصد نہ ہو، روٹی کمائیں بھی اور لوگوں کو کھلائیں بھی۔ آپ اگر اس لیے مال بڑھائیں گے کہ میں مالدار ہو جاؤں، تو یہ تو محمود نہیں، یہ پیارا نہیں آپ کا یہ نظریہ۔ لیکن اگر مال اس لیے کمائیں کہ یا اللہ پیسے دینا، پر مجھے طریقہ بھی حضرت عثمان غنی والا دینا، مجھے سلیقہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف والا دینا۔ آپ اگر مقاصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو بے چین نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں تو کوئی مقصد تھا، کچھ پیچھے چھا جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کا شمار بظاہر ابھی بچوں میں ہوتا تھا جب کلمہ پڑھا، اور جب ساری برادری اکٹھی تھی اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، کون کون میرے ساتھ دین کی مدد کرے گا، کون مشکل وقت میں حفاظت کرے گا، تو سب چپ رہے۔ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں محافظ بھی بنوں گا اور دین کا مددگار بھی بنوں گا۔ اب ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے تلوار لینی ہے، میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے یہ کام کرنا۔ ایک مقصد تو ہے نا یار، ایک پروگرام بنا لیا ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ ایک موقع ایسا آیا جہاں میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم مدینے میں میرے پیچھے رہو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نگہبانی ہے، اور میں اس لیے اسی طرح تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ایک موقع پر صرف چھوڑ کے گئے، جہاد پہ ساتھ نہیں لے کے گئے، تو حضرت علی رونے لگے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ بچہ ہمارا بھی روتا ہے، پر وہ کہتا میں نے سیر کے لیے جانا ہے۔ مقصود کچھ اور بنا لیا ہے نا۔ پیسے ہمارے بچے بھی مانگتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں کہ ٹور جا رہا ہے، میں نے ساتھ جانا ہے۔ ہمیں بھی رونا آتا ہے کئی دفعہ، لیکن وہ جو پارٹی ہم نے قابو کرنی تھی وہ کوئی اور کر کے لے گیا۔ یہ تو گاہک میرا تھا، یہ دائیں بائیں کیسے نکل گیا۔ رونا تک آ جاتا ہے، ان کا بھی رونا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت ہارون کو جناب موسیٰ کلیم چھوڑ کے گئے تھے۔ بھائی ایک مقصود تھا کہ میں نے میدان میں رہنا ہے، ایک ارادہ کیا تھا، ایک پروگرام بنایا، پھر ساری زندگی وہ میدان میں رہے۔ ان کو جب خنجر لگا نا کوفے کی جامع مسجد کے قریب، تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہائے کرتا ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے، نصیحتیں لکھواتا ہے، لیکن مولا علی کو خنجر لگا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، لو بھائی لوگو رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک مقصود بنایا تھا نا، آج میں اس مقصود تک پہنچ گیا۔ یار کوئی مقصد تو ہو۔ لو سنو بات، بخاری میں موجود ہے، ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی۔ مشکل کام ہے؟ چلیں آپ بتائیں مجھے، مسجد کے اندر جھاڑو دینا آسان ہے کہ مسجد کا صدر بننا آسان ہے؟ نہیں، صدر بننا ہی سوکھا دے، اس لیے کہ صدر بن کے کرنا کچھ نہیں، نہ آرڈر ہی جاری کرنا ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ اس لیے اچھا زیادہ اجر والا کام تو یہ نا کہ اللہ کا گھر صاف کیا جائے۔ میں نے تو علماء سے کئی جگہ کہا ہے کہ اس عہدے کا نا آپ کوئی نام بدل دیں، اس سیٹ کا نگران کر دیں، سرپرست کر دیں، کیونکہ جب صدر آپ کہہ دیتے ہیں نا تو صدر پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اور صدر اگر با اختیار ہو تو پہلا کام اسمبلیاں توڑنے کا کرتا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی مقصد تو ہے نا یار، یعنی جمعے والے دن میں نے جھاڑو دینا ہے، کوئی مقصد تو ہے۔ میں نے یار اللہ کا گھر سمجھ کے، کمیٹی کی مسجد سمجھ کے نہیں، محلے کی مسجد سمجھ کے نہیں، رب کا گھر سمجھ کے میں نے یار وہ واش روم صاف کرنے ہیں جن کے اندر لوگ گزرتے ہیں اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لوگ وضو سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں۔ ایک مقصود ہے، ایک ارادہ کر لیا ہے، کوئی پروگرام تو ہو، ایسے محمل فضول وقت گزرتا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بور بڑا ہوتا ہوں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ان سے پوچھنا کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں آپ نے ٹائم کو بالکل فضول سمجھ لیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ زندگی کے لمحات اتنے فارغ ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں۔ دو نعمتیں کہا حضور نے، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑ گئے، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پاس نعمت، یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت، ایک صحت اور ایک فرصت۔ اللہ نے فارغ وقت دیا تھا کہ بہت سارے قرآن پاک پڑھ سکتا تھا، درود پاک پڑھ سکتا تھا، کوئی کام کر سکتا تھا، لیکن بس اس چوک میں گزر گیا، اس گلی میں وقت گزر گیا، فلانے کی باتیں کرتے وقت گزر گیا، میلوں ٹھیلوں میں گزر گیا، شغل میلوں میں گزر گیا، کوئی ٹھنڈے علاقے کی سیر میں گزر گیا، جو بچا تھا وہ موبائل پہ گزر گیا، بیت گئے اوقات ہمارے۔ کوئی مقصود ہے میرے عزیز؟ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے خاتون، بیمار ہو گئی لیکن با مقصد زندگی گزار رہی تھی نا، اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مدینے والے محبوب کے دین سے جوڑ لیا تھا۔ جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، بیمار ہو گئی، قربان جائیں رسول کائنات یعنی اللہ کی رحمت کاملہ حضور خود چل کے تیمارداری کرنے تشریف لے گئے اور فرمایا اگر یہ انتقال کر جائے تو مجھے خبر ضرور کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور حکم بھی یہ تھا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی تدفین کر دو۔ ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، غسل کفن کا بندوبست ہوا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ اس نے کچھ کیا ہے، اس نے نہ دین کے ساتھ کچھ تعلق بنایا ہے۔ اللہ ہمارا بھی نام جھاڑو دینے والوں میں لکھ دے، کوئی تعلق تو اس نے بنایا ہے نا۔
کہیں کسی کونے میں جا کے اس نے رشتہ دین سے جوڑا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب پوچھنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بھی اعزاز کے لیے، ورنہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ قربان جائیں، مر جانے کو جی چاہتا ہے اس ادا پر، ساری کائنات جائے حضور کے روضہ نور پر. اور نبی پاک نے پوچھا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. او بوڑھی اماں تیرے نصیبوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو. حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. میں یعنی حضور کسی کی قبر پہ آ جائیں، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں. کریم محبوب علیہ السلام قبر پہ گئے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، ایک ہی شرط میں جائز ہے کہ اگر وارث نے نہیں پڑھا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. لیکن حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور حضور اختیار رکھتے ہیں، شارع ہیں. حضور قبر پہ گئے، یہی بڑی بات تھی کہ حضور اس کی قبر پہ چلے گئے. لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا دوبارہ صفے بناؤ بھئی، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیونکہ کوئی مقصد تو تھا نا. یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا، پا جاویں جے پھیرا تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا. حضور تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے اور قبر مبارک پر کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھائے. نوجوانوں بڑا وقت ضائع ہو گیا، بڑا. ہم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ضائع کی ہے وہ وقت ہے. یاد رکھنا، مجھے نہ بتانا، کسی دوست کو نہ بتانا، لیکن اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا کہ زندگی میں ہمیں جتنی ناکامیاں ملی ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے، اور بڑا ضائع کیا ہے. ہم ایک تو مقصد نہیں بنا سکے، دوسرا اپنے وقت کو صحیح مینج نہیں کر سکے. ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، بہت سارے کام ہم اپنے ذمے لیتے تو کر جاتے، لیکن وقت ضائع کیا. امام بہقی نے حدیث لکھی ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج کے بعد نہیں آؤں گا. کچھ کرنا ہے تو کر لو. آج جو دن آیا ہے نا، آج یہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا. کچھ کر لو. جس نے آج تلاوت نہیں کی اس کا یہ دن بغیر تلاوت کے گزر گیا. میرے عزیز، جس نے آج درود پاک نہیں نہ پڑھا، حضور کو یاد نہیں کیا، اس کا یہ دن گزر گیا بغیر درود پاک. جس نے آج سجدوں کی کثرت نہیں کی، یہ دن بیت گیا. دن کہتا ہے دوبارہ نہیں آؤں گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دیں، کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے اگر یہ کام کل کروں گا تو جو کام کل کرنے ہیں وہ کب کروں گا؟ یہ کل پہ ڈال دوں گا تو جو کام کل کرنے وہ پھر کب کروں گا؟ وہ کل والا دن بھی پھر اسی طرح گزر جائے گا. 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. کتنی؟ ہلکا سا بولیے گا. 1 کم 40، 1 کم 39 سال عمر. پچھلے بادشاہ ظالم تھے، یہ ان کے ظلم بھی ہو گئے. عوام کے ساتھ بڑی جگہ پہ وہ خیر نہیں کر پاتے تھے، جناب عمر وہ خیر بھی کر گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سارا حکومت کا نقشہ بھی بدل گئے. یہ 20 قرآن بھی پڑھ گئے اور کروڑوں دفعہ مدینے والے پہ درود و سلام بھی بھیج کے چلے گئے. عمر 39 سال پائی، عمر 39 سال پائی. بیت گیا ہمارا وقت. پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ ضائع کر رہا ہے. مزید نہ کرنا، مزید نہ کرنا. اپنے اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو ایک تو با مقصد
दूसरा वक्त बिल्कुल किसी मौके पे जाया नहीं करें, किसी मौके। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने सूफिया से एक बात सीखी है जिसने मुझे बड़ा नफा दिया है। हुजूर वो क्या है? आप फरमाते हैं, सूफिया फरमाया करते हैं कि वक्त एक तलवार है, इसे अपने हाथ में कर लो तो बड़ी मुश्किलात काट डालोगे, और अगर तुमने इसको अपने हाथ में ना किया तो फिर वक्त तो तलवार ही है, ये तुम्हें काट डालेगा, फिर तुम कट जाओ। जवान बिलखुसूस ये टाइम पास ये निकाल दें। मिजाज बन गया है हमारा शुगल मेले का, गप्पे घंटों भी हों तो वक्त का पता नहीं चलता। शुगल मेले का, मैं आपको पता है हम गुलाम हैं औलिया के, हम सूफिया के नजरियात को कुरान और सुन्नत की तर्जुमानी समझते हैं। लेकिन ये कि आपने नहीं देखा होगा कि 20 लोग इकट्ठे होके किसी जगह एक गली से निकले हों, कोई पूछे किधर जा रहे हो तो कहें हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में। 20 होके नहीं निकलते। लेकिन अगर ठंडे इलाके में सैर करने जाना हो तो 20 की बस भर जाती है कि नहीं? अगर कहीं फलानी जगह मेला लगा हुआ है तो फिर 2-3 गलियों से बसें भर जाती हैं कि नहीं? मैं अक्सर कहता हूं कि आपने शुगल मेला बना लिया है मज़ारात को। शुगल मेला, सारे रास्ते में नमाज नहीं पढ़ी। क्या मिजाज! हमारा हजार हा इख्तलाफ है यूरोप के साथ, पर ये बात तो मान जाओ ना, उन्होंने अपना वक्त मैनेज कर लिया है, मैनेज कर लिया। हम अभी तक हैं, बहुत सारी चीजें हैं, नारों में जिंदा हैं, उन्होंने मैनेज तो किया है। तीसरी बात मेरे अजीज, इस्लाह मुआशरा के लिए जो बड़ी अहम और बड़ी जरूरी है वो ये है कि तरजीहात का तायुन करें जिंदगी में। मेरी दरअसल तरजीह क्या है, असल मकसूद क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर जो बंदा चलता है ना, जो हुजूर के तरीके पे चलता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। जो शर्त यह है कि वो इखलास के साथ नबी पाक के तरीके पे चले। दुनिया को दिखाने के लिए पगड़ियां ना बांधता फिरे, वो कहे कि चूंकि मैं पीर साहब हूं तो मैंने बांध ली है, इसलिए ये माहौल ना बनाए। वो बनाए अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए नबी पाक की गुलामी करे, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। हुजूर की कुछ सुन्नतें हैं, कुछ चीजें नबी पाक को प्यारी हैं। कुछ तो आपने सुनी हुई है, जैसे मीठा खाना सुन्नत है, जैसे मिसवाक करना सुन्नत है, जैसे मुस्कुराना सुन्नत है। मुस्कुरा रहे हैं ना जी माशाल्लाह, परेशान तो नहीं ना किसी बात में? मुस्कुराना भी हुजूर की, शुरू में नमक खाना, बाद में नमक खाना, दरमियान में मीठा खाना, ये हुजूर की सुन्नत है। और इमामा बांधना नबी पाक की, ये चीजें हुजूर की पसंद है। नमाज नबी पाक को बड़ी पसंद है। फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया की चीजों में से, दुनिया के कामों में से जो काम बड़ा पसंद है वो नमाज पढ़ना है। खुशबू हुजूर को बड़ी पसंद है, दूध नबी पाक को बड़ा पसंद है। ये भी सारी सुन्नतें हैं। इसी तरह की 2-3 बातें मैंने अर्ज करनी है आपकी खिदमत में। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम को खुशबू पसंद है, तकिया पसंद है, मिसवाक पसंद है, इसी तरह थोड़े माल पर कनात करना ये भी मेरे नबी को बड़ा ही पसंद है। थोड़े पैसों पे राजी हो जाना ये नबी पाक को, सादे मकान में रहना ये हुजूर को बड़ा पसंद है। सादी रोटी खाना ये मेरे नबी पाक को बड़ा, ये भी हुजूर की पसंद है। थोड़े रिस्क पे राजी होना और इस तरह राजी होना कि लंबे सजदे अदा करना ये मेरे नबी पाक की पसंद है। हुजूर ने सिर्फ गरीबों से प्यार नहीं किया। हमें यह सुनाया जाता है और हम हमेशा यही सुनते हैं कि हुजूर ने गरीब से बड़ी मोहब्बत की। नबी पाक ने सिर्फ गरीब से प्यार नहीं किया, दरअसल हुजूर ने गरीबी से प्यार किया है। क्यों नहीं समझ आई आपको? हुजूर ने सिर्फ गरीबों से प्यार नहीं किया, नबी पाक ने, उसका माना यह है कि हुजूर ने गरीब रहना पसंद फरमाया है। गरीबों की तरह रहना नबी पाक ने, सादा मकान, एक वक्त का खाना और सादी ग़िज़ा। जिस तरह गरीब नहीं रहते पुराने घरों में, कच्चे मकानों में,
टूटी चटाइयां, एक दो प्याले घर में, लंबे चौड़े बर्तन कोई नहीं। ये नबी पाक की पसंद है, ये रसूल पाक की पसंद है। इसको महबूब जाना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने इसको पसंद किया। हातिम ताई की बेटी कैदी होके आई। जब इसके कबीले पर, इसके इलाके पर मुसलमानों ने हमला किया तो हातिम ताई का जो बेटा था अदी बिन हातिम, वो अपनी बहन से कहने लगा, हमें पता है हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो भाग जाने में बेहतरी है, चलो भाग चलते हैं। तो बहन कहने लगी, भाई तूने भागना है तो भाग जा, मैं सरदार की बेटी हूं, मैं कौम के साथ जीऊंगी, कौम के साथ मरूंगी, तूने भागना है तो भाग जा। अदी भाग गए डर के। ये खातून जो थी, इनको गिरफ्तार कर लिया मुसलमान औरतों ने, तो कि ये तलवार लेके आई थी लड़ने के लिए। इब्ने इसहाक, इब्ने हशाम, दोनों किताबों में रिवायत मौजूद है। ये खातून कहती है कि मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए, क्योंकि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मेरा ख्याल था वो नबी नहीं, वो बादशाह हैं, वो एक स्टेट के सरबराह हैं, वो हुक्मरान है। मैं माज़अल्लाह नबी नहीं, मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए और मैं अपने आप से कह रही थी मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगी मुसलमानों के नबी से कि उन्हें जवाब नहीं आएगा। माज़अल्लाह सुम्मा मा, नकले कुफर, कुफर न बाशर। कहती है मैं हुजूर के सामने लाई गई गिरफ्तार करके, और जब मुझे हुजूर के सामने खड़ा किया गया ना, तो मेरा सर नंगा था। तवज्जो है मेरी बात पर? मेरा सर नंगा था, तो मेरे ज़हन में बड़े सवाल थे, मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। हुजूर ने मेरा नंगा सर देखा तो महबूब मिंबर से उठे, अपने कंधों से मुदस्सर वाली चादर उतारी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हातिम ताई की बेटी के सर पे दे दी। बीबी कहती है जब हुजूर की चादर आई तो मेरी अकड़ी हुई गर्दन खुद ब खुद झुक गई नीचे की तरफ, खुद ब खुद झुक गई। सवाल अभी भी मेरे ज़हन में मौजूद थे। इतने में एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर की बेटी है, मुशरिक नजस होता है, तो मैं अपनी चादर ना दे दूं, आप अपनी ले ले, काफिर की बेटी है। तो महबूब ने उसकी तरफ जलाल की नजरों से देखा, फरमाया खामोश हो जा, बेटियां बराबर होती हैं, तीयां सांझियां होंदियां ने, बेटियां। बोलिए जी, पक्की बात है? बुजुर्ग चुप कर जाए, नौजवान बोले। बेटियां, अल्लाह आपको खुश रखे, तियां सारे दियां। हाँ, अगर तू किसी के घर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच नहीं सकता, पक्की बात। ये नगदो नगद सौदा है। जिसने अपना घर पाक रखना है वो दूसरों के घरों का मुहाफिज बने, पक्की बात। बेटियां, खबरदार खबरदार, किसी की बच्ची की इज्जत से खेलने की कोशिश ना करना, वरना अल्लाह तबारक व तआला बड़ी सख्त सजा दे। बचो। वो कहती है जब हुजूर ने कहा ना बेटियां बराबर होती हैं, तो मेरे अंदर से एक आवाज निकली। मैंने कहा, ओ हातिम ताई की बेटी, तू गलत थी, ये बादशाह नहीं है तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बादशाह तो सख्त सजाएं देते हैं। कहते हैं हुजूर मेरे करीब आए और आके कहने लगे, तू सरदार की बेटी है, तेरे बाप में अच्छी खसलतें पाई जाती थी, बता तेरे साथ क्या मामला करूं, क्या मामला। ये हुजूर की पसंद है, क्या मामला करूं। तो कहने लगी, मैं चाहती हूं मुझे आजाद कर दे। कहती मुझे उम्मीद नहीं थी। हुजूर कहेंगे ठहर जा, बैठ जा, बात करते हैं, मुशावरत होती है, फिर उसके बाद कोई फैसला होता है। कहा आजाद कर दो। कहती हुजूर ने मेरे कहने पर फौरन ही, अगला जुमला ही नहीं कहा, फरमाया जा तू आजाद है। कहती है मैंने एक जुमला और कहा, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला आजाद करो। अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी कुछ मांग है आज वो माहिल बाता, और भी कुछ मांग। कहने लगी अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला, सारा कबीला आजाद हो। हुजूर ने फरमाया तू पता नहीं क्या सोच रही है, तू जहां आई है वहां से खाली जाता ही कोई नहीं, सारा काफिला
حضور نے فرمایا بھی اس کے قبیلے کو کھانا وانا کھلاؤ اور سارے ہی آزاد کر دو۔ واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بلایا، بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہیں۔ بادشاہ نہیں وہ، اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، میں رات بورے والے میں تھا، بھئی مہربانی پیسے نہ لے کے آئیے گا باپ، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے، یہ کام بالکل نہ کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ میں اس کو حرام نہیں کہتا، پر یہ سٹائل نذرانے کا درست نہیں، اس سے بچا کریں، ورنہ پھر وہی بندہ چنگا لگنا جنہیں پیسے لے کے آنا ہے، دوجیاں دا دل کرنا ہے ٹوری جان دے چنگے نے۔ اس لیے اس چکر سے باہر نکلیں تاکہ قوم سمجھدار ہو جائے، بالکل یہ کام نہیں کریں۔ سنیں اور یاد رکھیں، میں تھا وہاں دور تو 2-3 بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے۔ میں کہا پتر بیٹھ جو، کہندے نہیں ساڈی ڈیوٹی ہے۔ میں کہا کس لائیے؟ میں بادشاہ سلامت ہوں تو بیٹھ جو، کرسی تیرا آمدہ۔ کیا چکر چل گیا؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کونوں میں کھڑے، کیا اس کا مطلب؟ ادب آداب ہیں، کرنے چاہیے، لیکن کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ادب آداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا، اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا۔ یہ کس قسم کا تماشا ہے؟